السلام علیکم، میں ہوں اجاز سے۔ آپ اپنی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ کے ماضی کے تلخ تجربات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یا پھر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ماضی پر پچھتاوا اور مستقبل کی فکر، یہ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں۔ لوگوں کو ماضی کے تجربات سے سیکھنا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا تو آتا ہے، لیکن حال میں جینا نہیں آتا۔ ماضی اور مستقبل میں پھنس کر وہ اپنے حال سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ ان کا ناؤ ہی ان کا پاسٹ بنے گا، اور ان کے فیوچر کا انحصار بھی ناؤ پر ہی ہوگا۔ اس لیے اپنے پاسٹ اور فیوچر سے نکل کر پریزنٹ میں رہنا سیکھیں۔ پاسٹ اور فیوچر پر آپ کا 100% کنٹرول نہیں، لیکن پریزنٹ پر آپ کا کنٹرول ہے۔ اس لیے اپنے پریزنٹ کو جینا سیکھیں اور اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آج میں جینا سیکھیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے پاسٹ کو بالکل بھول جائیں یا فیوچر کی پلاننگ نہ کریں۔ آپ اپنے پاسٹ کی خوشگوار میموریز کو یاد رکھ سکتے ہیں اور فیوچر کی بہتر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، مگر اپنے پریزنٹ کو ڈسٹرائے کیے بغیر۔ علامہ اقبال اپنے کتاب بال جبریل میں فرماتے ہیں، زمانے کی یہ گردش جاودانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دن رات کا یہ چکر ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، لیکن دنیا میں اب تک جو ہوا اس کی حیثیت ایک کہانی سے زیادہ نہیں۔ اے انسان، صرف تیری ذات ایسی ہے جو یہاں حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی نے گزرا ہوا کل دیکھا ہے نہ آنے والا کل۔ جو وقت گزر گیا وہ ماضی بن کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور جو آنے والا وقت ہے اس کا بھی تجھے علم نہیں۔ لہذا آج کا دن یعنی کہ امروز ہی ایک ایسا ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی پوری قدر کر اور اس کا کوئی لمحہ ضائع مت ہونے دے۔ ایکہارٹ ٹولے کی کتاب پاور آف ناؤ بھی اسی فلسفے کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کتاب میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ناؤ یعنی کہ لمحہ موجود ہی اصل حقیقت ہے۔ ماضی کا ریگریٹ اور مستقبل کی ٹینشن انسان کو اس کے پریزنٹ میں جینے نہیں دیتی۔ ماضی کے ریگریٹ اور مستقبل کی فکر میں انسان اپنے لمحہ موجود یعنی کہ پریزنٹ کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ ایک بیسٹ آتھر کی بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ اپنے آپ کو سفرنگ کی سائیکل میں پھنسانا اور اپنے آپ کو خوش ہونے سے روکنا، یہ کتاب ان سارے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے اور آپ کو ان کا حل بتاتی ہے۔ اس کتاب میں دوسروں سے اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے اور اپنی لائف کے ساتھ پوری طرح انگیج رہنا سکھایا گیا ہے۔ یہ کتاب انگزائٹی اور ڈپریشن ختم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ رائٹر کے مطابق آپ کو دنیا میں اپنے ہونے کا جشن منانا چاہیے۔ اس کتاب کے رائٹر ایکہارٹ ٹولے کی زندگی بہت زیادہ پریشانیوں اور مشکلات سے بھرپور تھی، اور وہ ہر وقت اپنی پریشان کن سوچوں میں گم رہتے تھے۔ پھر ایک رات ایسی آئی جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس رات وہ اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کی زندگی کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ ان کی زندگی میں اتنی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو ان کو اس سوال کا جو جواب ملا وہ تھا مائی سیلف، یعنی کہ ان کی پریشانیوں کی وجہ وہ خود تھے، اور انہیں اس بات کا تدارک ہو گیا کہ ان کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں ان کی وجہ وہ خود ہیں۔ اس جواب سے انہیں کافی سکون محسوس ہوا، اور اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو اپنی پریشان کن سوچوں سے باہر آ چکے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حال یعنی کہ ناؤ میں جئیں گے اور اپنے پریزنٹ کو
پاسٹ اور فیوچر کی وجہ سے برباد نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح سے ان کی زندگی میں ایک مثبت بدلاؤ آ گیا۔ لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آ گیا۔ وہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھنا شروع کر دی جو لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات پر مبنی تھی۔ یہ کتاب 1997 میں شائع ہوئی اور سن 2000 کی بیسٹ سیلر بک بنی۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ زندگی صرف اور صرف لمحہ موجود کو جینے کا نام ہے، اور ہماری زندگی میں جو درد ہے اس کی وجہ ان سوچوں کے خلاف مزاحمت ہے جن کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم اپنے دماغ کا مسلسل مشاہدہ کر کے اور اپنے خیالات سے نکل کر اس درد کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایکہارٹ کے مطابق اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو you need to entangle yourself from your constantly thinking mind۔ آپ جو اپنی سوچوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ہماری سوچیں ہمیں ہر وقت پریشان کیے رہتی ہیں، کبھی ماضی کی تلخیاں یاد دلا کر اور کبھی مستقبل کی فکر سے۔ ہمارے دماغ کا جو پیٹرن بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہم زیادہ تر ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جو گزر گیا اس پر افسوس اور مستقبل کی فکر، انہی سوچوں سے ہمارا دماغ بھرا رہتا ہے، اور موجودہ لمحوں کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ جو گزر گیا اس پر ہمارا اختیار نہیں، اور جو آنے والا ہے اس پر بھی ہمارا 100% اختیار نہیں۔ جس پر ہمارا اختیار ہے وہ ہے ناؤ، اور اس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں پریزنٹ میں رہنے ہی نہیں دیتا، بس ماضی پر افسوس اور مستقبل کی فکر میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسی سوچ کو ختم کرنے کا نام پاور آف ناؤ ہے۔ مگر کیسے؟ اس کتاب میں انہی مسائل کا حل دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کے وجود سے الگ ہے۔ یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ اپنے ذہن کو پڑھنا سیکھیں اور اس کو آبزرو کریں گے۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے، اور پاور آف ناؤ کا سفر یہیں سے شروع ہوگا، اور آپ اپنے ماضی اور مستقبل کی سوچوں سے نکل کر پریزنٹ میں جینا سیکھیں گے۔ دوسری ٹپ جو اس کتاب میں دی گئی ہے وہ ہے لرن ٹو کنٹرول یور ایگو۔ ناظرین، ایگو آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ آپ کو پریزنٹ میں نہیں رہنے دیتی، یہ آپ کو فیوچر کی پریشانیوں میں پھنسائے رکھتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ ایکہارٹ کہتا ہے کہ the secret of life is to die before you die۔ ان کے مطابق آپ کو آئی اور سیلف کو الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔ آئی ایک حقیقت ہے، اور جو ہماری سیلف ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ سیلف ڈپریشن، انگزائٹی اور فرسٹریشن میں گھرا رہتا ہے۔ آپ اپنے ایموشنز کو آبزرو کر کے ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی جو خواہشات تھیں ان میں سے اکثر تو ضروری ہی نہیں تھی۔ جب آپ یہ ریئلائز کر لیں گے تو آپ ناؤ میں جینا سیکھ لیں گے، اور آپ پر خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تیسری چیز جو رائٹر بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یور انہیپینس الٹیمیٹلی arises not from the circumstances of your life but from the conditions of your mind۔ یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے سرکمسٹینسز کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دماغ کی وجہ سے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جس میں آپ اپنے ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ اس لمحے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے، جو بیت گیا یا جو آنے والا ہے اس کا دار و مدار بھی آج پر ہی ہے۔ اپنی سوچوں کے غلام مت بنیں، بلکہ اپنی سوچوں کو اپنا غلام بنائیں۔ 250 صفحات کی اس کتاب کو چند منٹوں میں سمرائز کرنا ناممکن ہے۔
اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے اور یقیناً آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔